بہرحال یونیورسٹی آف حل سے ایک بہت بڑی خبر جو کہ لوگ منسوب کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف حل نے جب یہ فیصلہ آیا کہ عمران خان صاحب کو سزا سنا دی ہے ہمایوں دلاور صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں موجود تھے لیکن ان پر شاید حملہ بھی کیا گیا. Me and my team held. I promised you پاکستانیوں I will never let you down. احتجاج ریکارڈ کروائیں گے بلکہ ان سے سوالات کریں گے, ان کا استقبال کریں گے. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. کیا جج دلاور کو یونیورسٹی آف حل سے نکال دیا گیا ہے؟ چھپنے کے لیے شہر تبدیل. لاکھوں پاکستانیوں نے یونیورسٹی سے کیا شکایت کی ہے, اور شایان علی نے اپنے اگلے منصوبے کے بارے میں بھی بتا دیا. اور لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ ہم آگے جا کر شامل کر رہے ہیں. آپ کے لیے بھی اگر آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر ہمارا آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا. بہرحال یونیورسٹی آف حل سے ایک بہت بڑی خبر جو کہ لوگ منسوب کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف حل نے جج دلاور کو نکال دیا. اس دعوے میں, اس کلیم میں کتنی صداقت ہے, اس پر بات کرتے ہیں. اچھا, یہ شایان علی کے دعووں سے شروع ہوتی ہے, اور شایان علی جو وہاں پر ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے تھے جج دلاور کا, اور متعدد شکایات کا جو پاکستانیوں نے کی تھی اس پر بھی انہوں نے یہ کہا تھا. سو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں. جج دلاور جب ایئرپورٹ پہنچے اس کے بعد پھر ان کی جو ٹریننگ ہے, اور گزشتہ روز جو یونیورسٹی آف حل ہے وہ ایک بے حل سا معاملہ محسوس ہوتی رہی. سو اس میں ہوا کیا ہے دیکھیں. ایک ڈاکیومنٹ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ ہے کہ جج دلاور صاحب جب اپنی ٹریننگ کے لیے ان کا ایک لیٹر نکلا تو ان کو نامزد کیا گیا, بلکہ نومینیٹ کیا گیا یونیورسٹی آف حل کے لیے, یو کے کے لیے. تو یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر لاکھوں لوگوں نے جب یہ فیصلہ آیا کہ عمران خان صاحب کو سزا سنا دی ہے ہمایوں دلاور صاحب نے, تو اس کے بعد لاکھوں پاکستانیوں نے, اوورسیز پاکستانیز نے بلکہ ایک مہم شروع کی, ایک کیمپین شروع کی, آن لائن پروٹیسٹ کیا, یونیورسٹی کو ای میل کی. اور یہ ای میل کا جو ٹیکسٹ ہے یہ بھی لوگ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے جج ہمایوں دلاور صاحب کے لیے اپنی شکایات کا, اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا. تو اس کے بعد پھر شایان علی بھی وہاں موجود تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یونیورسٹی آف حل جاؤں گا. وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں موجود تھے لیکن ان پر شاید حملہ بھی کیا گیا. جی, وہ کہتے ہیں ان کے دعوے کے مطابق حملہ کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے پولیس میں یہ رپورٹ بھی داخل کروائی ہے کہ ان پر جو پروفیسر نیاز شاہ ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے. تو شایان علی کا کل کا ایک ٹویٹ شامل کرتے ہیں کہ دا مومنٹ آئی ریئلائزڈ دلاور کیم آؤٹ سائڈ ہی وینٹ بیک ان سائڈ امیڈیٹلی آفٹر سینگ می. تو مجھے لگا کہ اس لمحے شاید دلاور صاحب آ رہے ہیں یونیورسٹی سے باہر, تو وہ واپس چلے گئے, شاید ان کی مجھ پر نظر پڑ گئی. تو اس کے بعد پھر شایان علی صاحب کا ایک اور ٹویٹ کہ لیٹ دس بی اے لیسن فار آل کرپٹ, یو کانٹ اسکیپ دا پیپل اینڈ یو سرٹنلی وانٹ اسکیپ می. تو اس کے بعد شایان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ جسٹ ہیڈ that after my grand welcome at University of Hull, Dilawar has been expelled. Chor hunter strikes again. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے وارم ویلکم کے بعد, یعنی یہ گرینڈ ویلکم کے بعد میں نے جو استقبال کیا, رول آف لاء کی جو ورک شاپ تھی اس سے جج دلاور کو نکال دیا گیا, یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اور دلاور has been expelled from the University of Hull after the protest me and my team held. I promised you پاکستانیوں I will never let you down. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ the hunt is not over yet, the chor hunter wherever دلاور is we will confront him. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دلاور صاحب نے شہر چینج کر دیا ہے.
وہ مانچسٹر سے لندن چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں شایان علی نے کہا کہ وہ مانچسٹر جائیں، لندن آئیں، یونیورسٹی آف ہل آئیں، ہم ان کو کنفرنٹ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے ہم ان کے پیچھے جائیں گے. اور ہمارے سارے جو سورسز ہیں وہ کریکٹ ہیں. کس حوالے سے؟ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے جو سورسز ہیں کوئی بھی چیزیں اگر انکریکٹ ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں کہ ہماری ہر چیز کریکٹ ہے. اوکے، تو یہ بات کر رہے ہیں مانچسٹر سے لندن جانے کی جج ہمایوں دلاور صاحب نے، جو اپنی رہائش گاہ تبدیل کی ہے اچانک اس حوالے سے کہ کوئی ان کا پیچھا نہ کر سکے. بہرحال شایان علی نے یہ بتایا. اور اس کے علاوہ کیا یونیورسٹی آف ہل نے جج ہمایوں دلاور صاحب کو نکال دیا ہے؟ اس سے پہلے ہم لوگوں کے کمنٹ شامل کرتے ہیں، پھر اس پر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، صدف صاحبہ ہیں، لکھتی ہیں کہ وائی از دا سپریم کورٹ اینڈ فورم ناٹ ٹیکن ایکشن آن عمران خان اینڈ عمران ریاض؟ ہاؤ لانگ وی ول لیو ان دس جبر کے موسم؟ دیکھیں، جبر کا موسم ہے، ٹل جائے گا امید کرتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، اور خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 1-2 مہینے سے زیادہ ملتوی نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ملتوی تو ہوں گے. اور رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2023 میں انتخابات نہیں ہوں گے. تو یہ سمجھ جائیے کہ عمران خان کو اور عمران ریاض خان کو کیوں بند کیا گیا ہے یہ انتخابات کے لیے. اور آج غالباً وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو منسوب کے بعد کہی جاتی تھی کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. ممکنہ طور پر آج اسمبلی تحلیل ہونی ہے. دیکھنا یہ کہ اس کے بعد پھر کیا اگلا لائحہ عمل ہے. نگراں وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہونا ہے. اور جسٹس ریٹائرڈ خلیل رمدے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ممکنہ طور پر شاید وہ اگلے وزیر اعظم ہوں. لیکن بہت ساری اس بارے میں افواہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو بھی نامزد کیا جائے. اور بہت سارے اور نام ہیں، کوئی ٹیکنوکریٹ سا نام، کوئی صحافی، کوئی آئینی ماہر اس حوالے سے آ سکتا ہے. جی. اور یہ جبر کا موسم، انتخابات جب فریش ہوں گے تبھی ٹل سکے گا. اور فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. صحیح. اچھا، یہ فلائی ہائی صارف ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ بہت پرانی وائرل ویڈیو ہے، ٹویٹر پر یوزرز نے بہت نیمز بھی بتائے ہیں. دیکھیے، جیسی بھی ویڈیو ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ آپ ضرور دیکھیے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لگا ہوا ہے اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بھی ہے. تو یہ پرچم، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اتفاق دیکھیے کہ سب کی تصویر ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تصویر ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی تصویر ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، شہید جمہوریت جن کو کہا جاتا ہے، ان کی تصویر ہے. لیکن اگر تصویر نہیں ہے تو آصف علی زرداری صاحب کی تصویر نہیں ہے، جنہیں مفاہمت کا چیمپئن کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سا ہے. ہو سکتا ہے اسلام آباد میں کون ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کس کی رہائش گاہ ہو سکتی ہے. یہ ٹپیکل بھٹو والی پیپلز پارٹی کا کوئی بھی رکن لگتا ہے. جی. اور لبنہ سعدیہ لکھتی ہیں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد باہر آ جائیں گے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ دیکھیے لبنہ صاحبہ، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر حکومت کوئی روڑے نہیں اٹکاتی، مثال کے طور پر بہت ساری جو تاخیر ہوئی عمران خان صاحب کی سگنیچر لینے میں، پاور آف اٹارنی وکالت نامے پر دستخط کروانے میں، وہ تو ہو گئی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اب فائل ہونی ہے عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے سزا کے خلاف، وہ آج غالباً فائل ہو چکی ہوگی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی. اس کے بعد سماعت ہے عمران خان کی سزا کے خلاف معطلی کی، وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اس کی درخواست. اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب کب باہر آ سکتے ہیں. لیکن 1-2 ہفتے تو ضرور حکومت کا یہ پلان ہے، ان کو اندر رکھا جائے، ان کو جیل سے شناسا کیا جائے کہ وہ جیل ہوتی کیسے، اور ان کو سخت سے سخت اذیت دی جائے. یہ حکومت کا پلان ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو جو اڈیالہ منتقلی کی جو درخواست ہے وہ بھی دی جا چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کب باہر آتے ہیں. لیکن اندازہ یہ ہے کہ اسی ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو سکتی ہے، یا کم از کم وہ باہر آ سکتے ہیں ضمانت پر. جی. بات کرتے ہیں کہ کیا جج دلاور کو یونیورسٹی آف ہل نے جو ان کی ایک
جی متنازع حوالے سے ان کو نکال دیا ہے. دیکھیں یونیورسٹی آف حل کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی کہ یونیورسٹی آف حل نے نکال دیا ہے. غالباً یونیورسٹی آف حل نے ایک ڈاکیومنٹ شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے نکالا ہے یا نہیں. دا یونیورسٹی آف حل ہیز بین رننگ ہیومن رائٹس اینڈ رول آف لا ٹریننگ فار پاکستانی ججز سنس 2014. Participants for the training are selected by their respective high courts. The current cohort has been selected by the Islamabad High Court, the Peshawar High Court and the Supreme Court of Pakistan. The university has no role in the selection of judges. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اب تک یونیورسٹی انتظامیہ نے جج ہمایوں دلاور صاحب کو نہیں نکالا ہے. تو یہ یہاں تک کی خبر ہے. اور شایان علی کا اگلا جو پلان ہے وہ یہ بتا چکے ہیں کہ اب جج ہمایوں دلاور لندن میں یو کے میں جہاں بھی ہوں گے وہ ان کے پیچھے جائیں گے, احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. نہ صرف احتجاج ریکارڈ کروائیں گے بلکہ ان سے سوالات کریں گے, ان کا استقبال کریں گے, ان کا سامنا کریں گے. اور جج ہمایوں دلاور کو کچھ سوالات ہیں شایان علی صاحب کے پاس, ان کا جواب دینا ہوگا. یہ شایان علی دعویٰ کر چکے ہیں. جی ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.